الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات کی حدیث نمبر 96۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں کے، ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میانہ روی سے درست عمل کرتے رہو، کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا، اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا، ہوا اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا، تمہارا رب بندوں کے معاملے میں فارغ ہو چکا ہے، پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث نمبر 97۔ ابو خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول رہنمائی فرمائیں، دم جس کے ذریعے ہم دم کرتے ہیں، دعائی جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، اور بچاؤ کی چیزیں مثلا ڈھال وغیرہ جن کے ذریعے ہم بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے کچھ روک سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ حدیث نمبر 98 اور 99۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ آپ سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلہ پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ تم سے پہلی قوموں نے اس معاملے میں بحث و تنازع کیا تو وہ ہلاک ہوگی۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلہ پر بحث و تنازع نہ کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔